حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند ہی مہینوں کے بعد اس جنگ یمامہ میں 700 حافظ قرآن شہید ہوئے ہیں، اللہ جو صحابہ تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد اس وقت کیے جاتے تھے اور پورے قرآن کے وہ حافظ تھے. تو قرآن پاک کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو جمع کیا ہے وہ پورے صدق و امانت کے ساتھ. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھے ہوئے کلام کی آیتیں جس کے پاس ہیں وہ سب لے کر کے آئیں. اور جب کوئی صحابی لے کر کے آتے، صحابی کا درجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے اعلیٰ ہے، اس کے باوجود صدیق اکبر کا احتیاط یہ تھا کہ 2 گواہ بھی ان کو لانا پڑتا صحیح ہر آیت پر کہ ہاں یہ رسول اللہ کے زمانے میں لکھی ہوئی ہے. 2 گواہ پیش کیے جاتے، پھر اس آیت کو محفوظ کر دیا جاتا. اب ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ سب جمع کر کے باقی نسخوں کو آگ لگا دی گئی، باقی نسخوں کو آگ لگا دی گئی. یہ ایک ایسا اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے دوسرے کلاموں کے سے ڈر تھا، فلاں جگہ یہ آیتیں تھی اس کے لیے اس کو جلایا گیا. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ امت کو ایک چیز پر متحد کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے اس کلام پاک پر سب کو جمع کر دیا گیا. اب جس کے پاس جو نقلیں تھیں ان کو کہہ دیا گیا کہ اب اس کو ختم کر دو، کیونکہ ایسا ہے کہ کسی کے پاس چند صورتیں، کسی کے پاس چند صورتیں ہیں. کل کو چل کر کے اگر وہ چند صورتوں کو ہی پورا قرآن کہہ دیا جائے تو اس لیے وہ ساری نقلیں جو تھی وہ ختم کرا دی گئی. ایک قرآن پر سب کو جمع کر دیا گیا جو کمپلیٹ تھا. صحیح. اب اس کے بعد کوئی آیت بچی بھی نہیں ہے اور کوئی آیت اس کے اندر سے گھٹی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان. اگر ایک آیت بھی اس کے اندر بچی ہوئی ہوتی تو اس پر تو لڑائیاں چل رہی ہوتی. آیت تو لا کر کے دکھائیں. کسی صحابی نے کہا ایک آیت میرے پاس بھی رہ گئی، حضرت عثمان نے لینے سے منع کر دیا ہو، حضرت صدیق اکبر نے لینے سے منع کر دیا ہو. ایسی ایک روایت تو لا کر کے دکھائیں کسی کے پاس ایک آیت رہ گئی تھی کسی صحابی کے پاس. یا تو پھر ایسا کوئی بتا دے کہ کوئی صحابی اس زمانے میں موجود ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ایک آیت انہوں نے زبردستی اس میں ایڈ کر دی ہے، جمع کر دیے. ایک روایت بھی بتا دیں. کیا بات ہے. یہ تو تمہارے پیٹ سے پیدا ہوئے اعتراضات ہیں جو اس زمانے کے لوگ تھے، وہ چاہے وہ کفار و مشرکین ہوں یا مومنین کی جماعت و صحابہ. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 1,20,000 صحابہ جھوٹ پر جمع ہو جائیں گے. بالکل ایسا تو نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں، پاسبل نہیں ہے. تو اگر ایسی کوئی چیز ہوتی، گھٹی ہے یا بڑی ہے، تو وہ صحابہ ہی خود اس کا سوال اٹھاتے. اور صحابہ کے اندر آپ یہ مت سمجھیں کہ سیاست کے اعتبار سے سب چپ ہو جائیں گے. صحابہ کا ماحول یہ تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق تو اپنی جگہ پر، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ وہ تو کوڑا لے کر کے چلتے تھے، ان کا خوف بھی تھا لوگوں میں. اس کے باوجود